ایک سانیپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگی۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ساری رات کی بھاگ دوڑ اور پھر چند گھنٹے کی نیند کے بعد مجھے اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میرے پاس اس وقت بھوک مٹانے کے لیے چنوں کے بنے ہوئے مخصوص بسکٹ موجود تھے، لیکن وہ بسکٹ مجبوری کی حالت میں ہی کھائے جا سکتے ہیں۔ بھوک مٹانے کے ساتھ وہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوتے ہیں، لیکن گندم کی روٹی اور سالن میں جو لذت ہے اس کا مقابلہ وہ روکھے پھیکے بسکٹ کبھی نہیں کر سکتے۔ کشمیری لڑکی ریشم نے مجھ سے پوچھا، کھانا کھاؤ گے؟ میں نے پانچ بھی سے انکار کیا، یہ تو تمہارا کھانا ہے، اگر میں نے کھا لیا تو تم کیا کھاؤ گی؟ وہ بولی، مجھے کوئی خاص بھوک نہیں ہے، اور پھر میں رات کو بھی تو کھا سکتی ہوں، آپ تو شاید کب کے بھوکے ہوں۔ اس نے کپڑے میں بندھی ہوئی 2 روٹیاں جن پر ساگ رکھا ہوا تھا میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا، شکریہ، میرے پاس بسکٹ موجود ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ روٹیوں کی طرف بڑھا دیا۔ روٹیاں اور سالن ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن اس کی لذت اور مزہ برقرار تھا۔ اسے آرام سے بیٹھا دیکھ کر میں نے کہا، آپ بھی کھائیں نا؟ وہ بولی، نہیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اپنا تھیلا اور ڈنڈا وہیں چھوڑتے ہوئے وہ جھاڑیوں پر منہ مارتی ہوئی ایک بکری کو پچکارنے لگی۔ بکری اس کی طرف متوجہ ہو گئی، اسے کان سے پکڑ کر وہ وہیں کھینچ لائی۔ اپنے تھیلے سے جست کا ایک کٹورا نکال کر اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھا، اپنے دونوں ہاتھ سے بکری کو دھونے لگی۔ کٹورا آدھے سے زیادہ دودھ کا بھر کر اس نے نیچے رکھا اور بکری کو آزاد کر کے خشک لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ جب تک میں کھانا کھاتا وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا چکی تھی۔ آگ کے 2 طرف پتھر رکھ کر اس نے کٹورا اوپر رکھا اور اپنے تھیلے سے پتی اور چینی نکال کر اس میں ڈالنے لگی۔ یقیناً یہ اس کا روزانہ کا کام تھا، تبھی اتنے اطمینان اور ترتیب بھرے انداز میں سر انجام دے رہی تھی۔ چائے تیار ہونے میں دیر نہیں لگی تھی۔ چائے بنا کر اس نے اسٹیل کا ایک بڑا سا مگ نکال کر چائے کا بھرا اور میری جانب بڑھا دیا۔ چائے کی عام 3 پیالیاں بہت آسانی سے اس مگ میں سما سکتی تھی، لیکن وہ خالص دودھ کی چائے تھی۔ بغیر پس و پیش کے میں مگ تھام کر چائے پینے لگا۔ چائے بہت ہی عمدہ بنی تھی، اور اس وقت مجھے چائے کی طلب بھی بہت شدت سے ہو رہی تھی۔ میں سارا مگ خالی کر گیا۔ اس دوران وہ دلچسپی سے میرے چہرے کو گھورتی رہی۔ مگ خالی ہوتے ہی اس نے کٹورے سے مزید چائے اس میں انڈیلی اور مگ دوبارہ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، شکریہ۔ وہ مصر ہوئی، تھوڑی سی تو لینا۔ میں نے کہا، نہیں، آپ پئیں، میں تھوڑی دیر بعد پی لوں گا، اور اسباب میں سر ہلا کر وہ چائے پینے لگی۔ چائے پی کر اس نے ڈنڈا اٹھایا اور بکھری بکریوں بھیڑوں کو اکٹھا کرنے لگی۔ اس دوران میری نظر اس پر گڑی رہی۔ 1-2 بکریوں کو قریب لانے کے لیے اسے میری نگاہ سے اوجھل بھی ہونا پڑا، لیکن جلد ہی وہ دوبارہ نظر آنے لگی تھی۔ اپنا میمنہ پکڑ کر وہ میرے قریب آ بیٹھی۔ میمنے کو سہلاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ واپس جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں؟ میں نے سیدھا جواب دیا، یقیناً یہ جاننا آپ کو ذرا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ وہ بولی، شاید آپ کو میرا سوال برا لگا ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا، کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ اس نے منہ بنایا، بالکل بھی نہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ وہ اطمینان سے بولی، کیونکہ میں جانتی ہوں آپ نے گزشتہ رات ہی سرحد عبور کی ہے۔ میں استہزائی انداز میں ہنسا۔ ضروری نہیں کہ آدمی کا ہر تکا نشانے پر لگے۔ وہ بولی، اندازے نہیں لگا رہی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس نے موٹی موٹی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر مجھے نظر چرانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اپنا اشتیاق چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی اور پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ وہ بولی، یقیناً یہ جاننا آپ کو ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس نے میرا کہا ہوا فقرہ لوٹا دیا۔ میں ہونٹ بھینچ کر رہ گیا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں سے نقرئی قہقہا برآمد ہوا۔ خفا ہو گئے؟ اس نے شوخ لہجے میں پوچھا، اور میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ کہنے لگی، اچھا میں بتا دیتی ہوں۔ آج صبح چند انڈین فوجی ہمارے گاؤں کے بڑے کے پاس آئے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آج صبح یا رات کے کسی وقت اگر کوئی باہر کا آدمی ہمارے گاؤں میں آیا ہو یا کسی اجنبی کو ہمارے گاؤں کے کسی آدمی نے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہو تو بتا دیں۔ بس گاؤں کے بڑے نے ان کے سامنے تمام لوگوں کو بلا کر یہ بات پوچھی، مگر کسی کی طرف سے اثباتی جواب نہ ملا۔ پھر گاؤں کے بڑے نے ان فوجیوں سے پوچھا کہ مطلوبہ آدمی کا رخ کس طرف ہے۔ تب انہوں نے بتایا کہ آدمیوں کی تعداد تو یقینی نہیں کہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی، البتہ اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے گزشتہ رات ہی سرحد پار کی ہے، اور ان میں سے ایک آخری مرتبہ ہمارے گاؤں ہی سے چند کلومیٹر دور دیکھا گیا ہے۔ اس کا رخ ہمارے گاؤں کی طرف ہی تھا۔ اس کے ساتھ وہ آپ کے خطرناک ہونے کے متعلق بھی کافی کچھ کہہ رہے تھے۔ اس کی تفصیلی گفتگو سن کر میں مطمئن ہو گیا اور پوچھا، اور آپ کے خیال میں وہ میں ہوں؟ وہ زور سے ہنسی، نہیں، وہ میں ہوں۔ اس کے انداز پر میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ وہ بولی، ویسے آپ تیسرے آدمی ہیں۔ میں حیران رہ گیا، کیا تیسرا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے آپ سے پہلے بھی میں 2 مجاہدوں سے اسی جنگل میں مل چکی ہوں۔ میں نے پوچھا، کب؟
وہ بولی 5-6 ماہ ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی تلاش میں انڈین فوجی نہیں آئے تھے۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 3:30 ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کیا آپ میرے لیے چائے گرم کر سکتی ہیں؟ وہ بولی کیوں نہیں، اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس کا رخ اسی جانب تھا جدھر دوپہر کو ہندو فوجی گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے وہ سرعت سے نیچے بیٹھی، میری طرف دیکھتے ہوئے وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی وہ خبیث واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے تو میں سنسا ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں حفاظتی تدبیر بھی آ گئی۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں مچان میں گھس سکتا یا وہاں سے اٹھ کر دور جا سکتا۔ میں فوراً زمین میں الٹا لیٹ کر عقبی جھاڑی میں گھسنے لگا۔ ایک عقل مندی ریشم نے یہ کی کہ وہ اپنا جھولا اور چائے کے برتن اٹھا کر اس پتھر کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ پہلے لیٹی تھی۔ ایک آواز آئی، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ سپہر کے بعد ہی واپس لوٹے گی۔ سلیم کے خباثت بھرے لہجے نے میرے کانوں میں زہر انڈیلا۔ اس کے ساتھ دوسرا پردیپ سنگھ ہی تھا۔ مان گئے یار، ماننا تو پڑے گا سردار جی، اور دیکھا کیسی لاجواب ترکیب لڑائی ہے۔ وہ سالہ صوبیدار تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ اس پھول کا رس چوسنے کے لیے مجھے خود کو ڈھلان سے بھی نیچے لڑکانا پڑا۔ پردیپ سنگھ نے تحسین آمیز لہجے میں گالی بکی، بڑا حرامی ہے رے تو۔ سلیم نے دانت چاہنے والے انداز میں پوچھا، اب تو پہلا نمبر میرا بنتا ہے نا؟ وہ بولا ٹھیک ہے یار، جیسے تمہیں پسند ہو۔ پردیپ سنگھ نے فوراً اتفاق کیا تھا۔ ان کی بکواس سنتے ہی مجھے حقیقت تک پہنچنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ سلیم وہاں سے تو چلا گیا تھا، مگر ریشم کو وہ خبیث اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پایا تھا، اور رستے میں اس نے خود کو جان بوجھ کر ڈھلان سے لڑکایا تاکہ سینئر کی نظر میں زخمی بن سکے۔ صرف اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے باقی تمام تلاشی کا کام تو نہیں روک سکتے تھے۔ یقیناً سینئر اسے واپس اپنی پوسٹ پر جانے کا کہہ کر باقیوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا ہوگا اور پردیپ سنگھ کو اس کی مدد کے لیے چھوڑ گیا ہوگا۔ باقیوں کے آگے بڑھتے ہی وہ دونوں ریشم کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب یہ ریشم کی بدقسمتی کہ وہ میری وجہ سے اب تک اس جگہ سے ہل نہیں پائی تھی، بلکہ وہ وہاں سے کہیں اور چلی جاتی تب بھی انہوں نے اسے تلاش کر لینا تھا۔ ان کے ذہن پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ ان کی بکواس ریشم نے بھی سن لی تھی۔ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں اپنی چیزیں جھولے میں ڈال رہی تھی۔ کٹورے سے بکیا چائے گرا کر اس نے کٹورا، مگ اور کھانے والا کپڑا جھولے میں ڈالا، اور جھولے کو بغل سے لٹکا کر اس نے اپنی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس کے قریب پہنچتے ہی سلیم نے گھٹیا انداز میں پوچھا، کہاں کے ارادے ہیں میری بلبل؟ ریشم کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ میں نے گھر جانا ہے۔ وہ ان دونوں کے ارادے سے بے خبر نہیں تھی۔ وہ بولا، چلی جانا میری جان، ہم نے تمہیں کون سا پوری رات مصروف رکھنا ہے۔ سلیم کے وضاحت بھرے الفاظ سن کر ریشم کانپنے لگی۔ وہ منمنائی، خدا کے واسطے مجھے جانے دو۔ سلیم نے اسی کے انداز میں جواب دیا، خدا کے واسطے ایسا نہ کہو۔ پردیپ سنگھ یوں کہا لگا کر ہنسا جیسے سلیم نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، اللہ کے رسول کا واسطہ۔ ریشم نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے تھے، مگر ان پر شیطان سوار تھا۔ پردیپ سنگھ تو چلو سکھ تھا، لیکن سلیم کے اوپر بھی ان مقدس ناموں کے واسطوں نے کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ سلیم خباثت سے ہنسا، ارے شہزادی گھبراتی کیوں ہو؟ ہم تمہیں جان سے تھوڑی ماریں گے، بس ذرا سا شغل کریں گے اور چلی جانا۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنی کلاشن کو ایک طرف پھینکی اور چھپٹ کر ریشم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ ریشم خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، چھوڑو مجھے۔ وہ ایک کشمیری چرواہن تھی، بلا شک و شبہ اس کے اندر اچھی خاصی قوت موجود تھی۔ ایک سلیم کے قابو میں وہ اتنی آسانی سے نہیں آ سکتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اس نے خود کو سلیم کی گرفت سے چھڑایا، لیکن پھر سلیم بری طرح اسے چمٹ گیا۔ اسی دوران پردیپ سنگھ بھی اپنا ہتھیار پھینک کر تڑپتی مچلتی ریشم کو قابو کرنے میں سلیم کی مدد کرنے لگا۔ میں اس وقت تک گمگو کی کیفیت میں تھا۔ گو میں اتنا بے ضمیر اور بزدل نہیں تھا کہ ایک معصوم لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے لٹتا دیکھتا رہتا۔ میں بس مناسب موقع کے انتظار میں تھا، اور جس وقت پردیپ سنگھ نے بھی اپنا ہتھیار نیچے پھینکا، میں جھاڑی سے نکل آیا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں سائلنسر لگا کلاک تھام لیا تھا۔ اسی وقت ریشم کے منہ سے منت اور درد بھرے انداز میں نکلا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اس وقت مجھے ہی پکارا تھا۔ میں سرعت سے ان کے قریب پہنچا۔ میرے دوڑتے قدموں کی آواز سن کر پردیپ سنگھ نے حیرانی سے مڑ کر دیکھا، مگر اس کا یہ دیکھنا کسی کام نہیں آ سکا تھا۔ ٹریگر دبانے سے ہلکی سی ٹرنچ کی آواز نکلی اور پردیپ سنگھ کی کھوپڑی میں روشن دان کھل گیا تھا۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا اور منہ کالا کرنے کی حسرت دل میں لیے تڑپنے لگا۔ سلیم کو بھی کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پردیپ سنگھ کا خون میں نہایا تڑپتا جسم اور میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کلاک، جو سائلنسر لگانے سے مزید بھیانک ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے کہا، کتوں اور خنزیروں کا شکاری، اور میں نے اس کے چہرے پر پستول کی نال رسید کی۔ اف کہتے ہوئے اس نے اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، معذرت خواہ ہوں، شاید زور کی لگی ہے۔ وہ بولا، میں بھی مسلمان ہوں، میں خدا کی قسم مسلمان ہوں۔ میں نے استہزائی لہجے میں پوچھا، سچ میں؟
جوش سے کہتے ہوئے وہ پہلا کلمہ دہرانے لگا، اللہ پاک کی قسم میں مسلمان ہوں۔ میں نے آنکھوں سے قہر برساتی ریشم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، اچھا تو یہ کون سی عبادت کر رہے تھے؟ وہ اتنے غصے میں تھی کہ اپنے پھٹے ہوئے گریبان پر بھی توجہ نہ دے سکی۔ غلطی ہو گئی، مجھے اس نے ورغلایا تھا۔ اس نے پردیپ سنگھ کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ اس مرتبہ اس کی بات کا جواب دیے بغیر میں نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کے بائیں گھٹنے میں لگی تھی۔ ہائے کہتے ہوئے وہ زمین پر گر گیا۔ اس کی ہائے پر توجہ دیے بغیر میں نے دوبارہ ٹریگر دبایا۔ اس کے دوسرے گھٹنے میں بھی سوراخ ہو گیا۔ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس کا بدن مسلسل لرز رہا تھا۔ میں نے پوچھا، معلوم ہے اس سکھ کو میں نے کیوں اتنی آسان موت کے حوالے کیا ہے؟ وہ گڑ گڑایا، اللہ کے واسطے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ مگر میں اس کی معافی پر توجہ دیے بغیر بولا، کیونکہ یہ غیر مسلم تھا، اور تم کس منہ سے یہ مقدس نام اپنے گندے ہونٹوں سے ادا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے جوتے کی ایڑی پوری قوت سے اس کے منہ پر ماری۔ اس کے سامنے والے سارے دانت ٹوٹ گئے اور ساتھ ہی اس کے ہونٹوں سے خون ابل پڑا۔ وہ زور زور سے کراہنے لگا۔ میں نے ریشم سے پوچھا، کیا تم اس گندے وجود سے دھرتی کو پاک کرنا چاہو گی؟ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے پسٹل اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لو۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے زمین پر پڑا 9-10 کلو وزنی پتھر اٹھایا اور سلیم کی طرف بڑھی۔ سلیم نے اسے پتھر لے کر اپنی جانب بڑھتے دیکھا تو زور زور سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے ہاتھ باندھنے لگا۔ اس کے زخمی منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھی۔ اس پر توجہ دیے بغیر ریشم نے اپنے دونوں ہاتھوں سر سے بلند کیے اور پوری قوت سے پتھر سلیم کے سر پر دے مارا۔ اسے چیخنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ 2-3 دفعہ ہاتھ پاؤں چھٹک کر وہ دنیاوی غموں سے آزاد ہو گیا۔ ریشم نے قریب آ کر میرے دونوں ہاتھ تھام کر رندھے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے اور ہر غم سے آزاد رکھے۔ آمین کہتے ہوئے میں نے اس کے پھٹے ہوئے گریبان سے نظریں چرائیں جو کچھ مخفی رازوں کو آشکار کرنے پر تلا ہوا تھا، اور گلا کھنکارتے ہوئے بولا، ویسے اس وقت آپ کے دوپٹے کی ضرورت بال چھپانے سے زیادہ کہیں اور ہے۔ جی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اس کی سمجھ میں میری بات نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنا گریبان دیکھا۔ ایک دم اس کے چہرے پر شرم کی لالی قوس قزح کے رنگوں کی طرح پھیل گئی۔ اب وہ میں کہہ کر اس نے رخ دوسری جانب موڑا اور اپنے پھٹے ہوئے گریبان کے ساتھ کوئی ضروری کارروائی کرنے لگی، جبکہ میں ان کی لاشوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ان لاشوں کا چھپانا نہایت ضروری تھا، ورنہ اس گاؤں کے لوگ کسی مصیبت میں بھی پڑ سکتے تھے، کیونکہ سلیم کی لاش دیکھ کر کسی کو بھی یہ اندازہ لگاتے دیر نہیں لگتی کہ اسے دردناک طریقے سے ہلاک کیا گیا ہے، اور ایسا کسی وجہ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ جاسوس یا دہشت گرد گولی مارنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، یوں تشدد کا نشانہ نہیں بناتے۔ گو وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ اس سے پوچھ گچھ کے لیے اس پر یوں تشدد کیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ریشم کی ذات ملوث ہو رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کے واپس پلٹنے کی وجہ ریشم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ریشم کی آواز نے مجھے خیالوں کی دنیا سے باہر نکالا۔ میں نے کہا، ان لاشوں کو چھپانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ بولی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اپنے 2 بندوں کی گمشدگی انڈین فوج کو آسانی سے ہضم ہو جائے گی؟ وہ بولی، اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی انہیں اطلاع ضرور دے دے گا۔ میں نے کہا، تو جب انہیں پتہ چلے گا اور وہ لاشیں اٹھانے آئیں گے تو سوچیں گے نہیں کہ یہاں کیوں آئے تھے؟ کم از کم اتنا اندازہ تو انہیں ہو جائے گا کہ یہ کسی لڑکی کے پیچھے یہاں تک پہنچے ہیں، اور اس طرح شک کی زد میں تمہاری ساتھ بھی آ سکتی ہیں۔ کیا ان درندوں کی تفتیش کا سامنا کر لو گی؟ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ اس نے خوف سے جھرجھری بھرتے ہوئے کہا، انہیں کیسے چھپائیں؟ میں دھیرے سے ہنسا۔ میرا خیال ہے تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی ہے۔ وہ دکھ بھرے انداز میں بولی، لاشیں چھپانے کی کوئی ترکیب بھی سوچو گے؟ میں نے کہا، آپ تو خفا ہو گئی۔ وہ بولی، تو اور کیا کروں؟ خفا ہونے کا حق بھی چھیننا ہے۔ اس کے لہجے میں انتہا کی بے بسی کے ساتھ طنز کا عنصر بھی شامل تھا۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے اس میں سب میرا قصور نہیں ہے، مجھے اس کا طنز اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ بولی، کیا قصور نہیں ہے؟ کیا آپ ایک آزاد مسلمان ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ مسلمان نہیں؟ اس کا غصے بھرا انداز مجھے حیران کر گیا۔ میں نے کہا، ریشم، آپ کی باتیں میرے سر سے کافی بلند گزر رہی ہیں۔ وہ بولی، آپ کو سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ یوں بھی وہ مسلمان تو کب کے مر چکے جو ایک جسم کی مانند ہوا کرتے تھے۔ ایک عضو کی تکلیف پر سارا جسم بے چینی اور بے قراری محسوس کرتا ہے۔ اب کہاں سے لاؤں وہ طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم؟ اب تو لگتا ہے کہ ہمارے مجاہدین کو عیش و نشاط کی محافل سے ہی فرصت نہیں مل رہی، جانے کب وہ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی خبر لیں گے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر وہ استہزائی انداز میں ہنسی اور پھر اس کی بات جاری رہی، یقیناً وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ یوں بھی جب جہاد ہی دہشت گردی کے زمرے میں آ گیا تو جہاد کون کرے گا؟ اس کی حقیقت پر مبنی گفتگو کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن میں نے چپ رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ میں نے کہا، آپ کے مسلمان بھائی نہیں سوئے، یقیناً جس سے جتنا ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے، اور اس کی زندہ مثال میری صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ باقی ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، ان کا جواب عوام سے مانگنا یقیناً زیادتی ہے۔
وہ ہار ماننے پر تیار نہیں تھی، بولی حکمرانوں کا چناؤ عوام ہی کرتی ہے۔ میں نے کہا غالباً اصلاح حاصل بحث کی وجہ سے ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ وہ بولی صحیح کہا۔ میں بولا تو چلو کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ میں آگے بڑھ کر ان کی تلاشی لینے لگا۔ ان کی جیبوں میں سگریٹ اور لائٹر کے علاوہ کوئی قابل ذکر چیز موجود نہیں تھی۔ لائٹر اپنی جیب میں ڈال کر میں نے ان کے یونیفارم سے کلاشنکوف کے فالتو میگزین بھی نکال کر کلاشنکوفوں کے ساتھ رکھ دیے۔ وہ گھوم پھر کر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ ذرا یہاں آئیں۔ نسبتاً ڈھلان کی طرف سے مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑی تھی۔ میرے قریب پہنچنے پر بولی آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا میں نے اپنا نام بتایا ہی نہیں، البتہ آپ مجھے اجنبی کہہ سکتی ہیں۔ اور میں گڑھے کا جائزہ لینے لگا۔ گڑھا کافی گہرا تھا، دونوں لاشیں آسانی سے اس میں سما سکتی تھیں۔ میرا روکھا لہجہ سن کر اس نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ میں لاشوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے پردیپ کی لاش کے پاس رک کر اسے آواز دی سنو۔ وہ میرے قریب آنے لگی۔ جی۔ میں نے کہا اگر میں نے اکیلے یہ لاش اٹھائی تو میرے کپڑے ان کے خون سے لتھڑ جائیں گے۔ نزدیک پہنچ کر اس نے پردیپ سنگھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کہا چلو مل کر اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے پردیپ سنگھ کی ٹانگوں سے پکڑ لیا۔ اسے گڑھے میں دھکیل کر ہم نے سلیم کے ساتھ بھی وہی کیا، اور اس کے بعد وہاں بکھرے پتھروں اور کنکروں سے گڑھے کو پاٹنے لگے۔ اس کام میں ہمیں گھنٹہ بھر لگ گیا تھا۔ ان کی لاشوں کی طرف سے بے فکری ہوتے ہی میں ریشم کو مخاطب ہوا۔ ان کی دونوں کلاشنکوفیں کسی ایسی جگہ چھپا دو جہاں آسانی سے نہ ڈھونڈی جا سکیں، اور خبردار انہیں گھر لے جانے کی کوشش نہ کرنا۔ ان پر نمبر لکھے ہوتے ہیں، انڈین فوجی انہیں دیکھتے ہی فوراً پہچان جائیں گے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا انہیں بھی گڑھے میں ہی دبا دینا چاہیے۔ میں نے کہا شاید کام آ جائیں، میرا مطلب ہے کبھی کسی مجاہد سے سامنا ہو تو آپ یہ ان کے حوالے کر سکتے ہیں۔ وہ بولی آپ ہی لیتے جائیں نا، کیا آپ مجاہد نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں مجاہد نہیں ہوں، بس کسی ذاتی کام سے سرحد عبور کی تھی، غلطی سے ان کی نظر میں آ گیا اور اس کے بعد سے مسلسل بھاگتا پھر رہا ہوں۔ وہ بولی شاید جھوٹ بولنے کا کوئی ڈپلوما ہی کیا ہوا ہے آپ نے۔ مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے وہ نیچے پڑی کلاشنکوفیں اٹھانے لگی۔ اور شاید آپ کو بھول گیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کوئی اور بھڑک مار چکے ہیں۔ میں نے کہا یہ 2 میگزین بھی ساتھ رکھ دو۔ اس کے طنز پر تبصرہ کیے بغیر میں نے فالتو میگزین میں سے 2 اس کی جانب بڑھا دی۔ گو مجھے ان کی ضرورت تھی، لیکن زیادہ وزن ساتھ نہ رکھنا مناسب تھا۔ دونوں کلاشنکوفیں اٹھا کر اس نے میرے ہاتھ سے میگزینیں لی اور ایک بڑی چٹان کی طرف بڑھ گئی۔ چٹان کی جڑ میں گنے رکھ کر وہ انہیں پتھروں سے ڈھانپنے لگی۔ میں نے کہا ابھی عارضی طور پر تو یوں ہی رکھ دو، لیکن کل کوشش کرنا کہ انہیں پلاسٹک میں لپیٹ لینا، کیونکہ اس طرح تو یہ زنگ پکڑ کر ناکارہ ہو جائیں گی۔ وہ بولی مشورے کا شکریہ، اور گنز چھپا کر وہ واپس پلٹ آئی۔ میں وہاں بکھرے ہوئے خون کو چھپانے کے لیے کنکر اور مٹی وغیرہ ڈالنے لگا۔ گو اتنے بڑے علاقے میں زمین پر پڑے چند دھبوں کو ڈھونڈنا ناممکن تھا، لیکن کوئی مقامی آدمی وہ دھبے دیکھ کر کسی کو اطلاع دے سکتا تھا، اور ایسی بات پھیلتے دیر نہیں لگتی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ لڑکی ان بزدلوں کے ہتھے چڑھ جاتی، اور چانکیہ کے چیلے اس کے ساتھ کیا کرتے، یہ سوچنا کوئی دور کی بات نہیں تھی۔ میں نے گھڑی پر نظر دوڑا کر کہا اب آپ کو واپس لوٹنا چاہیے۔ وہ بولی چائے بنانے میں اتنی دیر نہیں لگے گی۔ اپنی دودھ والی بکری کی تلاش میں اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ میں نے کہا نہیں تمہیں دیر ہو جائے گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، مگر میری بات کو درخور اعتنا نہ جانتے ہوئے وہ مطلوبہ بکری کی طرف بڑھ گئی۔ اسے مصروف چھوڑ کر میں لکڑی اکٹھی کرنے لگا۔ خشک لکڑیوں کی وہاں کمی نہیں تھی۔ اس کے دودھ دوہنے تک میں آگ بھڑکا چکا تھا۔ کٹورا آگ پر رکھ کر وہ پتی چینی شامل کرنے لگی۔ چائے تیار ہوتے دیر نہیں لگتی۔ مگ بھر کر اس نے میری جانب بڑھا دیا۔ میں گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس نے جھجکتے ہوئے آفر کیا اگر چاہو تو میں رات کا کھانا لا سکتی ہوں۔ میں نے کہا ضرورت نہیں ہے۔ اس پر بھروسہ کرنے کے باوجود میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے پھیکے لہجے میں کہا شاید مجھ پر بھروسہ نہیں۔ میں نے کہا جب معلوم ہے تو میرے منہ سے سننا ضروری ہے۔ وہ بولی وجہ؟ میں صاف گوئی سے بولا کسی بھی انجان پر بھروسہ کرنا ناقابل تلافی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ وہ بولی کیا اب بھی میں انجان ہوں؟ اس کا لہجہ دکھی ہو گیا۔ میں نے کہا میں کیا کہوں؟ وہ بولی کہنے کو بچا ہی کیا ہے۔ اس نے کٹورے ہی کو منہ لگا کر چائے پینا شروع کر دی۔ سورج پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا تھا، لیکن پہاڑ کی چوٹیوں پر اب تک سنہری دھوپ نظر آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کرنے لگی۔ ہم دونوں آگ کے قریب سمٹ آئے تھے۔ چائے پی کر اس نے مگ اور کٹورا اپنے کپڑے کے تھیلے میں ڈالا اور ڈنڈا لے کر اپنے ریوڑ کو اکٹھا کرنے لگی۔ جو بھی پالتو جانوروں کو بس اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھیڑ بکریاں اپنے مطلوبہ رستے پر ہو لیں۔ ریوڑ کو اپنے رستے پر لگا کر وہ میرے قریب آئی۔ خدا حافظ۔ میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ اداسی بھرے لہجے میں بولی۔ میں نے بھی کہا فی امان اللہ۔ ایک لمحہ مجھے گھورنے کے بعد وہ مڑی اور اپنی بھیڑ بکریوں کے پیچھے چل پڑی۔ چھوٹا میمنا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ میں آگ پر لکڑیاں ڈالنے لگا۔ چند قدم لے کر وہ پیچھے مڑی اور بولی چھوٹے اجنبی کیا اسی راستے سے واپس آؤ گے؟ میں نے بے رخی سے جواب دیا معلوم نہیں۔ وہ بولی میں انتظار کروں گی۔
ہو سکے تو میرا انتظار کا اختتام کرتے جانا، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تھا، میں سر جھکائے آگ تاپتا رہا۔ اپنے چہرے پر مجھے اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ چند لمحے میرے بولنے کی منتظر رہی اور پھر اس کے ہونٹوں سے رندی ہوئی آواز برآمد ہوئی، اپنا خیال رکھنا اجنبی، اور یہ کہہ کر وہ مڑ گئی۔ میرے ہونٹوں سے بے ساختہ پھسل گیا، میرا نام ذیشان ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر مڑی، شکریہ، امید کرتی ہوں یہ سچ ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ جھاڑیوں کے پیچھے روپوش ہو گئی تھی۔ میرے دل کے کسی نہاں کونے میں ہلکی سی کسک نے سر ابھارا، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں ماہین کی یاد تازہ ہوئی اور میرے اندر تلخی پھیلتی چلی گئی۔ میں نے اضطراری انداز میں بچی ہوئی تمام لکڑیاں آگ میں ڈالیں اور اپنی کلاشن اٹھانے کے لیے مچان کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی کلاشن کوف اور تھیلا اٹھا کر میں دوبارہ آگ کے قریب آ بیٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ ریشم کے گھر پہنچنے تک شام کا اندھیرا چھا جانا تھا۔ اتنی جلدی وہ میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تھی۔ یوں بھی انڈیا کی کوئی پوسٹ ان کے گاؤں کے اتنے زیادہ قریب نہیں تھی جہاں جا کر وہ میرے بارے میں اطلاع دیتی اور آنن فانن وہ میرے خلاف کوئی کارروائی کرتے۔ سب سے بڑھ کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پر اعتبار کروں۔ کلاشن کوف گود میں رکھ کر میں آگ تاپتا رہا۔ میرا ارادہ تھا کہ شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑوں گا۔ ریشم کو گئے ہوئے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا، ہر طرف ملگجا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ کوئی اس طرف سے آ رہا ہے۔ میں نے فوراً کلاشن کوف ہاتھوں میں تھامی اور پاس پڑے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کے پیچھے ہو گیا۔ میری نظریں آواز کی طرف نگران ہو گئیں اور پھر ملگجے اندھیرے میں وہاں سے ریشم کو برآمد ہوتے دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس کا رخ آگ کی جانب ہی تھا۔ پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس نے دھیمے لہجے میں پکارا، اجنبی۔ یقیناً وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کہیں قریب ہی ہیں، جب یقین آ جائے کہ میں اکیلی ہوں تب سامنے آ جانا، میں بس آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ میں نے سامنے آتے ہوئے کہا، ویسے آپ کو اس وقت گھر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ وہ بولی، تو اب میں اکیلی کب ہوں؟ آپ میرے ساتھ ہیں نا، اور آپ کی موجودگی میں مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، اچھا اب ایسا ہے کہ میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے اور فی الحال مجھے بھوک نہیں ہے، کیونکہ زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ جب میں نے لیٹر بھر چائے اپنے معدے میں ڈالی ہے، اس لیے تم اپنا کھانا واپس لے جا سکتی ہو۔ وہ بولی، واہ بہت خوب۔ میں اپنی پیاری بکریوں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے بھاگتے ہوئے گھر پہنچی اور وہاں سے واپس بھی اسی حالت میں آئی، صرف آپ کے کھانے کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم گھر جا سکتی ہو، میں یہ کھانا بعد میں کھا لوں گا۔ وہ بولی، پتہ ہے اس کپڑے پر میں نے اپنے ہاتھوں سے بیل بوٹے کاڑے ہیں، اپنا نام بھی لکھا ہے، کھانا کھا کر اسے پھینک نہ دینا۔ میں نے کہا، یقیناً اس سے پہلے ملنے والے مجاہدوں کو کھانا دیتے ہوئے بھی آپ نے کچھ ایسا ہی کہا ہوگا۔ میرا لہجہ اتنا طنزیہ نہیں تھا جتنے الفاظ زہریلے تھے۔ اپنی بات کا اثر دیکھنے کے لیے میں اس کے چہرے کو ہی دیکھتا رہا۔ آگ کی لپیٹیں اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ وہ جیسے گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ بولی، ہاں میں نے ان دونوں کے لیے بھی گھر سے کھانا لایا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے خود مانگا تھا۔ وہ آپ کی طرح شکی مزاج نہیں تھے۔ اور پھر رخصت ہوتے وقت ایک نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ بیٹی اللہ پاک تمہیں حفظ و امان میں رکھے، اور دوسرے کو میں نے کہا تھا کہ بھائی میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گی۔ آپ اجنبی تھے اور اجنبی ہی رہیں گے۔ تھوڑا رک کر وہ بولی، اندھیرا پھیل رہا ہے، یہ آگ دور سے نظر آ سکتی ہے، اور کوئی بھی اس طرف متوجہ ہو گیا تو آپ نے میری ذات کو شک کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ آپ آگ کو بجھا دیں اور یاد رکھیں میرا نام رومانہ ہے۔ آخری الفاظ کہتے ہوئے مجھے اس کی سسکی سنائی دی اور وہ ایک دم بھاگ پڑی۔ آگ کے بارے میں اس نے صحیح کہا تھا۔ میں دیر کیے بغیر دائیں بائیں پڑے پتھر آگ پر پھینکنے لگا۔ پتہ نہیں اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے غلط بیانی کیوں کی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ریشم نام تو اس نے پردیپ سنگھ وغیرہ کو بتایا تھا، اور میں بھی اسے اسی نام سے پکارنے لگا تھا۔ بہرحال وہ رومانہ تھی یا ریحانہ، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ یوں بھی میں نے کسی خاص مقصد کے لیے سرحد عبور کی تھی جس میں رومانہ جیسی لڑکی سے تعلق کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ بقول شاعر، کسی نے دھول کی آنکھوں میں جھونکی، میں اب پہلے سے بہتر دیکھتا ہوں۔ آگ بجھا کر میں نے اپنا سامان سنبھالا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں نے وہی راستہ استعمال کیا تھا جس پر رومانہ یا ریشم چل کر گئی تھی۔ 10-15 منٹ میں نیچے پہنچ گیا۔ پہاڑ کی ڈھلان ختم ہونے کے بعد نسبتاً ہموار جگہ تھی۔ چاند نکلنے میں ابھی کافی وقت پڑا تھا۔ اس علاقے میں یوں بھی پہاڑیوں کی وجہ سے چاند طلوع ہونے کے کافی دیر بعد نظر آتا ہے۔ گو کچی سڑک پر سفر کرنا مجھے کافی مسائل سے بچا سکتا تھا، لیکن اس میں بڑی قباحت یہ تھی کہ کچی سڑک نے پوسٹوں کے قریب سے ہو کر گزرنا تھا، اور میں کسی کی نظر میں آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ انڈین فوج مجھے پچھلے علاقے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ وہ وہیں مشغول رہے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔